بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ذوق سوز پیدا کر نہ عشق ساز پیدا کر، جو ہمت ہو تو پہلے قوت پرواز پیدا کر، نیا جذبہ نئی ہمت نیا انداز پیدا کر، جو زمانے بر سے بیگانہ ہو وہ انداز پیدا کر۔ ارباب فہم و ادراک، سامعین خوددار و بے باک، آج میں حاضر ہوا ہوں ایک خواب کی تعبیر کے ذکر کے ساتھ، ایک وعدے کی تکمیل کے فکر کے ساتھ، اور اس موضوع پر بات کرنے آیا ہوں کہ آؤ بدلے پاکستان۔ صدر ذی وقار، میں یہاں صرف بات کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ دلوں میں ایک چنگاری جلانے آیا ہوں، ایسی چنگاری جو انقلاب کا پیش خیمہ بنے، جو روشن پاکستان کی طرف لے جائے۔ روز اول سے لے کر آج تک ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے لیکن ہم نہیں بدلے۔ محترم سامعین، 1948 کا منظر ہے کہ ایک نحیف و نزار مریض کو ایمبولنس میں ڈالا جاتا ہے اور ایمبولنس رستے میں خراب ہو جاتی ہے۔ بر وقت طبی امداد میسر نہ ہونے کی وجہ سے پوری قوم کی نبض، ابھارنے والے کی اپنی نبض ڈوب جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، ایک طرف مائک سے قائد ملت کی خوشنما آواز بلند ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک خونی درندے کے پستول سے دو گولیاں نکلتی ہے اور ملت کے لیے اٹھنے والے قائد ملت کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، قوم کے معصوم بیٹی کسی بیڑے کی درندگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، کبھی ایک شہر میں بم دھماکہ تو کبھی دوسرے شہر میں قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے۔ کہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے بے گناہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے تو کہیں مری کا برفانی طوفان سیاحوں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ منظر بدلتا ہے، کہیں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان نوکری کے لیے در بدر بھٹکنے کے بعد خودکشی کرتا ہے تو کہیں امتحانی ہالوں میں اور انٹری ٹیسٹوں میں نقل کی برمار ہے۔ کہیں پر جابر ظالم نے دوداری چوری تیز کر رکھی ہے تو کہیں مظلوم بندہ عدالتوں کے دہلیز پر کاسائے گدائی لیا کڑا ہے۔ لیکن ہمارا عدالتی نظام سیاستدانوں، جاگیرداروں، وڈیروں اور جرنیلوں کے قدموں پر سجدہ ریز ہے۔ محترم سامعین، ہم اپنی کس بد نصیبی کو یاد کریں گے؟ کراچی کا سنسان راستہ، راولپنڈی کا کمپنی باغ، پشاور کا آرمی پبلک سکول ہی نہیں، وطن عزیز کا ذرہ ذرہ اپنی تاریک آنکھیں اور تاریک تر نصیب لے زبان حال سے چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ آؤ بدلے پاکستان۔ کون بدلے گا؟ کیسے بدلے گا؟ ہم بدلیں گے، آج بدلیں گے، اپنے آپ کو پہچان کر بدلیں گے۔ اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون، اور ہم بدل سکتے ہیں جناب والا، کیونکہ ہم شاہین اقبال کے پرواز سے تک کر نہیں گرتے۔ ہم قہاری بھی ہے اور غفاری بھی، ہم قدوسی بھی ہے اور جبروتی بھی، حیدر فقر بھی ہمارا، دولت عثمانی بھی ہماری، عصائی کلیمی بھی ہماری اور ضرب ید اللہ بھی ہمارا۔ جی ہاں، ہم بدلیں گے پاکستان کو۔ سب سے پہلے اسلام کا حقیقی لبادہ اڑ کر، نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگ کر، صحابہ کرام کی طرح پورے اسلام میں داخل ہو کر، سچے پکے حقیقی مومن ہو کر اپنے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی اعلیٰ ہوں گے اگر مومن ہو۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیلی تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ جناب صدر، ایوان اقتدار میں درندہ صفت لوگوں کی جگہ ہمیں جانا ہوگا۔ عدالتوں میں ہمیں ایسا جج بن کر جانا ہوگا جو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یہودی کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ مقتدر اداروں میں محب اسلام اور محب پاکستان بن کر جائیں گے تو وطن بدلے گا۔ ساتھ ساتھ اپنی نفس کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ جب فرد بدلے گا تو قوم بدلے گی، اور جب قوم بدلے گی تو وطن عزیز ترقی کے راہوں پر گامزن ہوگا۔ گفتار سے نکل کر کردار کی طرف آنا ہوگا۔ پاکستان کی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لینی ہوگی۔ تعلیم کو حصول رزق کی جگہ حصول انسانیت کا ذریعہ بنانا ہوگا، تب بدلے گا پاکستان۔ ہر میدان میں جا کر اپنے آپ کو ترجیح دینے کے بجائے وطن عزیز کو ترجیح دینی ہوگی، تب بدلے گا پاکستان۔ اپنے ذمہ داریوں کے مطابق اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، یہ سوچ چھوڑ کر ہم نے وطن کو کیا دیا، یہ سوچ اپنانا ہوگا۔ اپنے آپ کو خاک میں ملا کر اس شعر کا مصداق بننا ہوگا کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ والسلام۔